الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى في مكان آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، عزیزو، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، گزشتہ جمعہ قرآن مجید کے متعلق چند باتوں کو ذکر کیا تھا اور ساتھ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے چند حقوق ہیں اور وہ 5 حق ہے، اور ان میں سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن کریم پر ایمان لانا ہے. ایمان بالقرآن یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کو منزل من السماء مانا جائے، منزل من اللہ مانا جائے. قرآن مجید کو محفوظ کتاب کا یقین جو ہے ہو، اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے اور یہ کتاب الہدا ہے. یہ قرآن مجید جو ہے ہدایت کا راستہ ہے. اور کتاب اور کلام کا فرق بھی گزشتہ سمجھایا تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور کلام کسے کہتے ہیں. دوسری آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب ہے، وہ کلام نہیں ہے. لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے جو کتاب دی وہ ایک ایسی کتاب دی جو تمام کتابوں کی سردار اور جسے کلام اللہ بھی کہتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو قرآن مجید دیا وہ صرف کتاب نہیں، وہ کلام اللہ بھی ہے. اور کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اور وعدہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے بذات خود لیا ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کا پہلا حق ایمان بالقرآن ہے، ایمان بالقرآن. اور ایمان بالقرآن کو حقیقت میں جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا. صحابہ نے ایمان بالقرآن کی مثالیں پیش کی، اور قیامت تک جو ہیں یہ ایمان بالقرآن کی مثالیں جو ہیں یہ قیامت تک رہے گی. صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر اندازہ آ جائے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید پر کتنا زیادہ ان کا یقین تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے جو تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. سب سے زیادہ جو ہیں کھجوروں کے درخت کے مالک انصار مدینہ میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کے مالک تھے. فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد کیا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے وہاں تک تم کامل نیکی کو حاصل نہیں کر پا سکو گے، کامل نیکی حاصل نہیں ہوگی تمہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باغ تھا، اور وہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبوب تھا. اور اندازہ لگائیں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت کا راز اس باغ کے ساتھ اپنی ذاتی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ باغ جو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبوب تھا. فرمایا کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اس کو بیرو حا بھی کہتے ہیں، اور اس باغ میں وہی کنواں بیر، کنویں کو کہتے ہیں، ویل کو کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بیرو حا کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک ویل تھا، ایک کنواں تھا، اور اس کنویں میں
वेरी स्वीट वाटर, उस कुएं में बहुत ज्यादा मीठा जो है पानी होता था। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे गाहे तशरीफ ले जाया करते थे उस बाग में। अंदाजा लगाओ कि आपको किसी से मोहब्बत हो और वो बंदा खुद आपके पास आ जाए। मिसाल के तौर पर आप यहां हैं और आपके वालिदैन अपने अपने मुल्कों में हैं और कहीं टाइम गुजर गया और आप अब तक वहां गए नहीं हैं वालिदैन को मिलने के लिए, और अचानक आप अपने वालिदैन के घर पर दस्तक देते हैं और जब वो आपको देखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। जो एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और उसके एक तवील अरसे के बाद दोबारा घर पे आने पर जो है उससे मोहब्बत करती है। बल्कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब सुबह स्कूल जाती है तो माँ बाप उसको कितने प्यार मोहब्बत से छोड़ते हैं, उसको किस करते हैं, इसको हग देते हैं, और जब वो वापस घर पे आते हैं तो दोबारा उसको हग देते हैं, किस करते हैं, उसको पूछते हैं बेटा तुम्हारा क्या हाल है। फरमाया उस माओं से कई गुना ज्यादा सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। और उसी मोहब्बत के नतीजे में हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बीरुहा नामी जो बाग था, द गार्डन, द नेम इज बीरुहा, वो बहुत ज्यादा महबूब था। क्यों? इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले जाया करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने की वजह से जो है सहाबी रसूल को वो बाग बहुत ज्यादा महबूब था। तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक ये बात पहुंची तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंच गए। कौन? हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की खिदमत में पहुंच कर ये अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता ला शानुहु का इरशाद आया कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हक़ जल्ल मजदहू ने फरमाया कि जब तक तुम अपनी पसंदीदा और महबूब तरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में सदका नहीं करोगे, खैरात नहीं करोगे, वहां तक तुम कामिल नेकी को नहीं पहुंच सकते और तुम्हें कामिल नेकी हासिल नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बखूबी पता है कि मुझे मेरा बाग कितना प्यारा है। I love so much my garden because you are coming there. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपना बाग कितना प्यारा है आपको पता है और वो आपकी वजह से है, और ये मेरे बागों में सबसे ज्यादा मुझे महबूब और पसंदीदा है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बाग को कामिल नेकी हासिल करने के लिए जो है अल्लाह के लिए मैं इसको सदका करता हूं, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने क्या फरमाया? हमारे जैसा कोई होता तो वो कहता कि भाई रहने तो चलो, जो है नेकी तो आपको मिल ही रही है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह हुआ बख बख, बहुत ही नफे का माल है, बहुत ही नफे का माल है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ جہاں چاہے وہاں اس کو صدقہ کر دو، تقسیم کر دو، خیرات کر دو، یہ میں نے اللہ کے لیے جو ہے دے دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں تمہارے ہی رشتہ داروں پر اس کو تقسیم کر دوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو مرضی، بس میں نے اپنے اس محبوب ترین باغ کو اللہ کے لیے دے دیا۔ اندازہ لگاؤ کہ ایمان بالقرآن صحابہ کو کتنا حاصل تھا، کہ یوں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی اور یوں جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرنا شروع فرما دیتے۔ یقین کی بنیاد اور یقین کے کمال دیکھو، یقین کی کمالات دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنا یقین عطا فرمایا تھا ان کو۔ میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، یہ صرف کہنا نہیں ہے، ایک بندہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف بھی لے جاتے ہو، اندازہ لگاؤ کہ ان صحابہ کے دلوں میں جو ہے کتنا محبوب ہوگا وہ باغ۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ واہ واہ، کتنا نفع کا یہ سودا ہے۔ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو قرآن مجید کے آئینے میں کہ ہمارا ایمان بالقرآن کتنا ہے۔ جو ردی سے ردی چیز ہوتی ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو چیز کسی کام کی نہ ہو اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے کسی اور کے لیے جو ہے نہیں دیتے، حکم نہ فرماتے کہ یہ فلانے کو دے دو، لیکن منع بھی نہیں کرتے اگر کوئی دے دے تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر وہ پسند نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اس کو غریب مسکینوں میں تقسیم کر دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہو کسی اور کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ فرمایا جو ایمان کامل کی علامت کیا ہے؟ ایمان کامل کی علامت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند ہو، اور یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اسی لیے جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سارے کے سارے ایمان بالقرآن کے ایگزامپل۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت کریمہ پہنچی اور جب ان کے علم میں یہ آیت کریمہ آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میری ملکیت میں، میرے پاس جو مال ہے اس مال میں میری ملکیت میں کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ میرے پاس جو میری باندی ہے ان میں جو ہے مرجانہ نام کی جو باندی ہے
وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو میں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ بھئی میں اس باندی کو جو ہے میں نے آزاد کر دیا، اس لیے کہ وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ اور حضرت عمر فرماتے بھی ہیں کہ میں اگر یہ کرتا بعد میں کہ بھئی اس کو آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا تو یہ بھی میرے لیے درست تھا، لیکن جو ہے میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے یہاں میری نیکی میں کوئی کمی آ جائے، قربان جائیں۔ حالانکہ جائز تھا کہ وہ اس باندی مرجانہ کو آزاد کر دیتے اور پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لیتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ یا یہ حضرت ابن عمر کے بارے میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں کتنے زیادہ جو ہیں ایمان بالقرآن پر ان کا عمل تھا۔ اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے قرآن مجید کی ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے آ جائے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا ایمان بالقرآن۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ربضہ میں منتقل فرما دیا۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس امت کے زاہد، سب سے زیادہ زہد، دنیا کو ترک کرنے والے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے والے حضور کے صحابہ میں، ایسے تو سارے صحابہ زاہد، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر فرمایا کہ میری امت کا زاہد جو ہے، فرمایا ابو ذر غفاری ہے، اور میری امت کا قاری، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا، یہ ابی ابن کعب ہے، اور میری امت کا سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی جو ہے خصوصیت فرمائی، فرمایا زبیر اور طلحہ میرے حواری ہوں گے، میرے بہادر ہوں گے، میرے جنت میں جو ہے میرے سپاہی ہوں گے اور میرے باڈی گارڈ ہوں گے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربضہ نامی ایک گاؤں میں منتقل کر دیا۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر رہنے لگے۔ وہیں پر ان کے پاس جو مویشی جانور وغیرہ جو ہیں، وہ ایک بوڑھا آدمی ان کے جو ہے جانوروں کو چرایا کرتا تھا، اور وہ وہیں پر رہتے تھے، اپنی زندگی وہیں پر بسر کرتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھے۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ علماء، صلحاء، نیک لوگوں کے پاس لوگ جا کے رہتے تھے، ان کی خانقاہ میں ان کے پاس رہتے تھے تاکہ ان کے اندر نیکی آئے۔ جیسے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی انسان کو جو سبجیکٹ پڑھنا ہوتا ہے تو اس سبجیکٹ کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ظاہری بات ہے جب وہ ڈاکٹر کے سارے جو پڑھے گا وہ اس کو اس سے بڑے ڈاکٹر جو ہوں گے وہ پڑھائیں گے۔ اسی طرح جو ہے
دوسرے سبجیکٹ ہیں. اسی طرح دینی سبجیکٹ میں بھی یہی ہے کہ بھئی جس کے اندر جو بات ہوگی آپ بھی اگر وہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رہیں. اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ بات پیدا ہو جائے گی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک تابعی جو ہیں وہ اس بات پر تیار ہوئے کہ میں حضرت ابو ذر کی خدمت میں رہوں گا. لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے بڑوں کی خدمت میں رہنے کا ذوق ختم ہو گیا. آج تو ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. بھئی کوکنگ ماسٹر اگر کوئی ہوگا تو اس سے کوکنگ سیکھی جائے گی، لیکن اگر کسی کو جو ہے کوکنگ کا کوئی پتہ غتا نہ ہو تو پھر وہ کیا سکھائے گا. اسی طرح جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحابہ کی خدمتوں میں جو ہے زندگی گزارتے تھے، لوگ اہل اللہ کی خدمت میں زندگی گزارتے تھے. ہاں، اور پھر اہل اللہ کے پاس رہ کر ان کے اندر جب کمال حاصل ہو جاتا تو وہ ان کو اجازت دیتے، پھر وہ جا کر دوسری جگہ جا کر جو ہے دین کا کام کرتے. یہ جو ہے فرمایا یہ پہلے جو ہے اس طرح جو ہے ہوا کرتا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ ایک تابعی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میرا کہنا ماننا پڑے گا. میں جو بات کہوں وہ آپ مانیں گے. اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، جو ہے آپ ہمارے پاس رہ سکتے ہیں. تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ کس چیز میں آپ کا کہنا مانوں. فرمایا میں جب کوئی چیز آپ سے طلب کروں، جب میں آپ سے کوئی چیز جو ہے کسی دوسرے کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے اچھی چیز آپ کو جو ہے وہاں سے اٹھانا ہے اور اٹھا کر مجھے دینا ہے. اس شخص نے کہا کہ حضرت مجھے یہ منظور ہے، مجھے یہ منظور ہے. وقت گزرتا گیا. کسی موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ ان کی بستی میں کسی جگہ پر لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں جو پانی کے گھاٹ پر رہتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں جو اوپر والی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پانی کا گھاٹ. تو وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ بھئی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ بھئی تم جو ہے جو سب سے بہتر اونٹ ہو اس کو لے آؤ. چنانچہ وہ جو حضرت ابو ذر کی خدمت میں رہتے تھے وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانور ہیں ان میں ایک اونٹ بہت ہی زیادہ طاقت والا اور بہت زیادہ جو ہے صحت مند اور تندرست ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھئی یہ ایک ہی تو جو ہے اونٹ ہے جو اور کام میں بھی آ سکتا ہے. پھر انہوں نے جو ہے سوچا کہ بھئی چلو اسی کی طرح قریب قریب کوئی اور اونٹ ہو. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک اور اونٹنی تھی. کہا ہاں چلو یہ میں لے کر جاتا ہوں. چنانچہ وہ خادم جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ اونٹنی لے کر پہنچا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ بھی دیکھا تھا جو ان کے پاس جانوروں میں تھا. جب نظر پڑی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی.
تو وہ خادم سمجھ گئے کہ بھئی کیا کہنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ گئے اور وہی اونٹ جو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب سے اچھا ہے وہ لے کر آئے. وہ لے کر آئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس میں سے کہا کہ بھئی 2 بندوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو کچھ خدمت کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو 2 نوجوانوں نے جو ہے بتایا کہ بھئی ہم تیار ہیں، آپ جو بھی خدمت کہیں گے وہ ہم کریں گے. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس اونٹ کو لے جاؤ اور اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس پانی کے گھاٹ پر جتنے گھر آباد ہیں، جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جتنے گھرانے ہیں، اس گھرانے کے بقدر اس اونٹ میں سے حصہ کرو، گوشت کو جو ہے ٹکڑے کر دو، اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے ابوذر کے گھر پہ بھی بھیجوا دو. اور یاد رکھنا جتنا ان لوگوں کو دیا ہے اتنا ہی ابوذر کے گھر پر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. وہ دونوں حضرات جو ہیں کہا کہ حضرت بہت اچھا ہے، ہم اسی طرح کریں گے. چنانچہ وہ دونوں گئے اور ان دونوں نے جا کر جو ہے اونٹ کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد تقسیم کر دیا. جیسے ہی وہ چلے گئے اور حاضرین مجلس اٹھ گئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خادم کو بلایا اور فرمایا بتاؤ جو میں نے تم سے شرط کی تھی اس شرط کو پورا کرنے میں تمہیں کس نے روک دیا؟ آیا اس شرط کو پورا کرنے میں میرے خاطر آپ رک گئے یا آپ نے جان بوجھ کے جو ہیں اس طرح کیا ہے؟ تو اس خادم نے بتایا کہ حضرت آپ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہیں میں نے ایسا کیا. میں بھولا نہیں تھا، مجھے یاد تھا، لیکن میں آپ کی ضرورت کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے جو ہے وہ دوسرے اونٹ کو لے لیا. تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے پتا ہے میری ضرورت کا دن کون سا ہے؟ میری ضرورت کا دن تو وہ ہوگا جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا. وہ دن میری محتاجی کا ہوگا. جس دن میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا وہ میری محتاجی کا دن ہے، وہ میری ضرورت کا دن ہے. اور یاد رکھ تیرے مان میں جو ہے 3 بندے شریک ہیں. ایک تو مقدر شریک ہے کہ معلوم نہیں تقدیر جو ہے اچھے مال کو لے جائے یا برے کو لے جائے، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی. یعنی بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اس کو رکھ دوں، لیکن تقدیر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز جو رکھی وہ خراب ہو گئی، نہ اس کے کام میں آئی نہ کسی اور کے کام میں آئی. اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو یہ تقدیر کا یہ مقدر ہے کہ تقدیر میں جو ہوگا وہ لکھا ہوا ہے، وہ اسی کے مطابق ہوگا. تو ایک تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی تقدیر کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لہذا جو ہے موقع پر جو سب سے مناسب اور اچھی چیز ہو اسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. بعد کا کوئی پتہ نہیں. دوسرا شریک تمہارے مال میں تمہارا وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب تو قبر کے گڑھے میں جائے تاکہ وہ سارا مال وصول کر لے. ہاں، وارث. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مال کی وجہ سے بہت سی دفعہ جو ہیں رشتہ دار کو جو ہے مار دیتا ہے. اور تیسرا جو ہے فرمایا خود اس مال کا شریک. بس اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ تینوں شریکوں کو کم حصہ پانے والے ہو، اور فرمایا کہ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. اور یاد رکھ
کہ حق تعالی شانہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حق تعالی شانہ کا ارشاد تو یہ کہ تم ہرگز نیکیوں کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اور یہ اونٹ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، تو کیوں تو نے جو ہے اس اونٹ کو جو ہے چھوڑ دیا تھا؟ اور تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو اسے میرے لیے مخصوص کرتا اور یہ میرے لیے محفوظ ہو جاتا. یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دے کر اس کو حقیقت میں محفوظ کرنا ہے، اس کو حقیقت میں محفوظ کرنا ہے. قربان جائیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب طریقے سے جو ہے اس نوجوان کو سمجھایا اور اس نوجوان کو جو ہے اس کی تعلیم و تربیت کی. کاش اللہ تعالیٰ ہم والدین کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ بیٹا جو چیز اچھی ہے تمہیں محبوب ہے، تم اگر اس کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کے راستے میں دے دو. وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، وہ چیز جو ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے خاص کر دے گا. پھر جو چیز تم نے اللہ کے لیے دے دی وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو گئی، اس لیے کہ موت کے بعد ہمیشگی ہے اور موت سے پہلے تو عارضی ہیں ساری چیزیں. لہذا جو ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اولاد کو، ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کے دل میں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے شوق، اور اللہ کے راستے میں خرچ جو کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. اس بات کا یقین جو ہے اسی کو کہتے ہیں ایمان بالقرآن. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور سننے والے تمام سامعین، ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلا قرآن کا حق. دیکھو گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں ہوئی تھی قرآن کے حقوق کے سلسلے میں. تو قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن ہے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیرت میں ایمان بالقرآن کی جو ہے مثال اور ایگزامپل ہمیں ملتی ہے. صحابہ کے ایمان بالقرآن کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں بھی سبق یہ ملا کہ جیسا صحابہ نے ایمان بالقرآن کی مثال پیش کی ہے، اسی طرح ہمارا بھی ایمان بالقرآن ایسا ہی ہو جائے. ہم اس طور پر قرآن مجید پر ہمارا یقین اور بلیو ہو جائے جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر بندہ، ہر بندی جو ہے اپنی محبوب ترین چیزوں کو چھپا چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے کام میں آئے گی، یہ چیز میرے کام میں آئے گی. لیکن قربان جائیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 باتیں جو انہوں نے ذکر فرمائی اور اس نوجوان کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو بات ذکر فرمائی، اگر ہم اس کو مستحضر رکھیں، ہم اس کو یاد رکھیں، ہم اس کو سامنے رکھیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اچھے سے اچھی چیز کو، بہتر سے بہتر چیز کو اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے والے بن جائیں گے اور ایمان بالقرآن ہمیں حاصل ہوگا. ایمان بالقرآن ہمیں حاصل ہوگا. یہ ایمان بالقرآن بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج جس چیز کا چرچا اور جس چیز کا جو ہے آواز اور جس چیز کی بول چال نہیں ہو رہی ہے، یہ ایمان بالقرآن کی نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں ہر چیز کے نفع اور نقصان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جو ہے میری ماں اور بہنیں، ہم اپنے بچے کو قرآن مجید پر عمل کے فوائد اور قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کے نقصانات نہیں ذکر کرتے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کو دنیا میں نازل فرمایا ہے، ہاں،
تو گویا کہ سب سے پہلی ہدایت کا ذریعہ جو ہے اس دنیا میں قرآن بھی ہے. ہماری ہدایت جو ہے قرآن ہی میں اللہ نے چھپائی ہوئی ہے. جتنا ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے اتنے ہی ہماری جو ہے دنیا بھی درست ہوگی. تھوڑا سا سوچو نا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے کیسے تھے اور قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ کیسے ہو گئے. فرمایا پہلے تو جو ہے خاندانوں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے چلتے تھے، لیکن پھر بعد میں وہی صحابہ آپس میں ایسے شکر اور ایسے میٹھے ہو گئے کہ جس کی مثال جو ہے دنیا نہیں دے سکتی. آج میری ماں اور بہنیں، آج ہمارے دلوں کے اندر جو ہے دوری بہت ہو چکی ہے. اسی لیے کسی اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی تلخی جو ہے یہ لفظوں میں تو ہونی چاہیے لیکن دل میں نہیں ہونی چاہیے. دل میں جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح شیرینی اور مٹھاس یہ دل میں ہونا چاہیے، اگر لفظوں میں نہ ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ آج دلوں سے شیرینی اور محبت نکل چکی ہے، لیکن بہت سارے لوگ زبان سے میٹھے ہوتے ہیں لیکن دل ان کے تلخ ہوتے ہیں، ان کے دل بہت تلخ ہوتے ہیں. اسی لیے امام شافعی علیہ الرحمن نے تو عجیب و غریب ایک بات لکھی. آج ہم کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے. فرمایا امام شافعی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ بھئی غصہ آنے پر جو بندہ غصہ نہ ہو، فرمایا وہ تو گدھا ہے، اور معافی مانگنے پر جو بندہ راضی نہ ہو، فرمایا وہ شیطان ہے. آج اللہ معاف فرمائے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے لیکن کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یقین مانو اللہ والوں نے عجیب و غریب بات لکھی. فرمایا کہ اپنی طرف سے ہر بندے کو تم معاف کر دو، ہر بندے کو معاف کر دو، ہر بندے کو معاف کر دو. اگر دل کی دنیا کو بنانا ہے، دل کی سختیاں اور دل کی غفلت کو دور کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، تو دل و جان سے جو ہے ہر ایک کو معاف کر دو. اور پہلے نمبر پر تو یہ کام ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاں بھئی پہلے جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ کام تو کریں نا، اور بعد میں دوسرا کام ہے. پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ جس کا حق ہمارے اوپر ہے ہم اس کو معاف کر دیں دل و جان سے، اس کا تذکرہ تک نہ کریں. لیکن آج اللہ معاف فرمائے، لوگ تانا دیتے ہیں. فرمایا تانے بانوں سے بات نہیں چلتی، اللہ کے یہاں یہ تانے قبول نہیں ہیں. یہ تانا دینا فرمایا یہ تو بری بات ہے. اسی لیے حدیث میں اس پر وعید بھی ذکر فرمائی ہے. اللہ کے یہاں وہ بندہ مقبول نہیں ہے. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی تانا نہیں دیا، معاف کر دیا. تو یہ رمضان کی گزارش میں یہ کرتا ہوں، دیکھو عشرہ رحمت اب 2-3 دن ہے، آج 8واں روزہ ہے اور جمعہ کا دن بڑا برکت والا ہے. اس لیے مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جمعہ کا دن برکتوں اور رحمتوں سے پورے سال میں سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، سوائے لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر کے. تو اندازہ لگاؤ یہ جو جمعہ کا دن ہے اور وہ بھی پھر رمضان المبارک میں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے جو ہے اگر یہ چاہتے ہو ہم دل سے کہ بھئی ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، ہمارے اوپر اللہ کی جو ہے برکت نازل ہو، تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو صاف کر لو. کسی کے بارے میں بغض، کینہ
کپٹ، تعصب، یہ سب چیزیں مت رکھو. اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہاں، تقوی ہی کام آتا ہے. تو اس لیے جو ہے ایمان بالقرآن یہ صحابہ کا سب سے جو ہے نمایاں کردار، کہ ایسا ایمان کہ لفظ بلفظ قرآن پر جو ہے ان کا ایمان. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان بالقرآن پر جو ہے کامل طور پر جو ہے ہمیں یہ صفت نصیب فرما دے. جس بندوں کو، جس بندیوں کو یہ ایمان بالقرآن کی صفت حاصل ہو گئی، اللہ اکبر، اس کا پھر کیا کہنا، اس کا پھر کیا کہنا. اس کے تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. پھر اس بندے، اس بندی کے لیے جو ہے راتوں میں قرآن پڑھنا آسان، اس کے لیے جو ہے لمبے لمبے دنوں کے روزے رکھنا آسان، اس کے لیے جو ہے خوف خدا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ اس کے دلوں میں جو ہے پیوستہ اور آراستہ. اس لیے جو ہے حقوق القرآن پر گزشتہ جمعہ ذکر کیا تھا. اس میں سب سے پہلی بات ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. ایمان بالقرآن، یہ صحابہ کی صفت ایمان بالقرآن کی تھی. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ بھئی حقوق القرآن کو تو ذکر کروں، لیکن ساتھ میں کچھ مثالیں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، ہماری سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سننے والوں کو، سب کو جو ہے ایمان بالقرآن کی، تمام مؤمنین کو جو ہے ایمان بالقرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح فرمایا ایمان بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تغفر وأنت على كل شيء قدير. جمعہ کا مبارک دن ہے اور مبارک گھڑی ہے. دعائیں قبول ہونے کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے دعا کرو. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكبائرنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. فاغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. ويا رافع الدرجات ارفع درجاتنا. ويا دافع البليات، ويا دافع البليات ادفع بلاء. يا دافع البليات
ويا دافع البليات ويا هل المشكلات ويا هل المشكلات. اللهم اشف أسقامنا، اللهم اشف أسقامنا، وأعلى لنا بحرمة كلامك القديم، وهون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين، وهون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين، وهون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت ومنكرات الموت وسوء الموت وفجاءة الموت يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولكبائرنا ولصغائرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. میرے مولا جمعہ کا مبارک دن ہے اور رمضان المبارک کا عشرہ ہے. اے اللہ عشرہ رحمت ہے. اے اللہ تیری ذات سے رحمت کی امید وابستہ ہے. اے اللہ رحمت اور بلیسنگ اور مرسی تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اے اللہ ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما. ہمیں اپنے دلوں کو اے اللہ ہر سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر مومن کو دل و جان سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ معافی مانگنے والوں سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ یہ جو 1-2 دن باقی ہے رحمت کے، ہمارے دلوں پر اے اللہ تیری رحمت نازل ہو، تیری رحمت نازل ہو. اے اللہ معاف کر دے. ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. او اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. تو راضی ہو جا. اللہ اس بلا اور مصیبت کو دور کر دے، مسلمانوں سے دور کر دے، اسلامی ممالک سے دور کر دے. اے اللہ ان لوگوں کی طرف پھیر دے اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں. میرے اللہ ظالموں کی طرف پھیر دے، فاسقوں کی طرف پھیر دے. اے اللہ تجھے نہ ماننے والوں کی طرف پھیر دے. اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے. میرے مولا ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ والدین کی مغفرت فرما. کتنی محنت اور مشقت اور اے اللہ تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں بڑا کیا. اب ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے تو درگزر فرما لے، رمضان کا مبارک مہینہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول فرما. ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال بد سے ہماری حفاظت فرما. بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما. اے اللہ باپ بیٹوں میں محبت نصیب فرما. اولاد اور ماں باپ میں محبت نصیب فرما. رشتہ داروں میں آپس میں محبت اور بھائی چارگی نصیب فرما. اے اللہ دل دور ہو چکے ہیں. اے اللہ دل بہت دور ہو چکے ہیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر محبت اور مودت پیدا فرما دے. اے اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما دے. ہماری اولادوں کو قبول فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما. جھوٹ سے ان کی ہم سب کی حفاظت فرما، چگلی سے ان کی ہم سب کی حفاظت فرما، غیبت سے ہم کی ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا. اے اللہ تو راضی ہو جانا. معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. معافی کی بھیک مانگتے ہیں تجھ سے.
تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، درگزر سے کام لے لے، درگزر سے کام لے لے، اے اللہ ایمان بالقرآن ہمیں نصیب فرما، ہم تو بہت دور ہیں، اے اللہ نام کے مسلمان ہو چکے ہیں، قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، میرے اللہ قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں، اے اللہ ایمان بالقرآن نصیب فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے، مرنے کے بعد تیرے سامنے کھڑا ہونے کہ اے اللہ فکر نصیب فرما دے، اے اللہ مر کر بھی تو قبر میں جانا ہے، مر کر اگر مٹی ہو جانا ہوتا تو کچھ بات ہوتی، لیکن اے اللہ مر کر جواب دینا ہے ہر چیز کا، اے اللہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ان سب چیزوں کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ ان سب چیزوں کی فکر نصیب فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ایمان بالقرآن ہمیں نصیب فرما دے، ہم بہت دور ہیں، اگر تو نے فضل کا معاملہ نہیں فرمایا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ تو فضل کا معاملہ نہیں فرمائے گا تو ہم تو سب نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو فضل کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، ہم تجھ سے تیرے فضل کی بھیک چاہتے ہیں، تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارا اور تیرا ذات، ہماری ذات اور تیری ذات کے ساتھ ہم سب کو اے اللہ تعلق نصیب فرما، تعلق مع اللہ نصیب فرما، اے اللہ اچھوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما، اچھوں کی بات سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ٹک ٹاک نے ہمارے بیڑے کو غرق کر دیا، اے اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اسی میں مشغول ہو گئے، اے اللہ اور قرآن کی باتوں سے ہم دور ہو چکے، اے اللہ قرآن کی باتوں سے ہم دور ہو گئے، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس دیار غیر میں ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اپنے اپنے ملکوں میں بھی اے اللہ وہاں پر بھی ہم سب کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،